الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر والے اور پیارے، قیامت کے دن کفار کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا ارجعنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، ایسی بات نہیں ہو سکے گی، ان کو ایسا موقع نہیں ملے گا۔ تو ابھی دیکھ لو، ابھی سوچ لو، ابھی سمجھ لو، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ کی ذات مکمل طور پر جانتا ہے ہر پوشیدہ چیز کو، آسمانوں اور زمین۔ آسمانوں، زمین، کائنات، بیج، خلا، فضا، جہاں کہیں جو کچھ ہے جیسا ہے، اس کا علم اللہ رب العزت کو ہے۔ اللہ کے علم سے بھی وہ باہر نہیں اور اللہ کی قدرت سے بھی وہ خارج نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات دلوں کے بید بھی سب سے بہتر جانتا ہے، کیونکہ دل بھی اس نے پیدا فرمائے ہیں اور دلوں کو راز اور آرزو، تمنا، ارادے یہ بھی اس نے دے دیے ہیں۔ وہی ذات ہے کہ جعلکم خلائف فی الارض، اس نے زمین پر تم لوگوں کو ایک دوسرے کا جانشین، نائب، قائم مقام مقرر فرمایا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے زمین کو خالی کر، اب یہاں آدم کی ریاست ہوگی، اب بالادستی انسان کی ہوگی، یہاں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب انسان کی خدمت کریں گے۔ یہ قوی الجثہ حیوانات، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے سب خدمت میں لگے رہیں گے۔ بڑے شاندار درختیں، چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں، معمولی گل بوٹے، یہ سب اس کی خدمت میں لگے رہے ہوں گے۔ اس کے بعد نسل در نسل یہی انسان اس زمین پر اپنی حاکمیت اور ریاست چلاتا رہے گا۔ پھر یہاں اللہ رب العزت نے ایک نفع و نقص سے متعلق قانون رکھ دیا ہے۔ زمین اللہ کا اور اس میں موجود سارے وسائل اور اسباب بھی اللہ رب العزت کے اپنے مان۔ اب انسان کو یہ عہدہ دے دی کہ کفر کا راستہ اختیار کرو گے تو جہنم جاؤ گے، اور اسلام و ایمان اور اللہ کی وحدانیت کا راستہ انتخاب کرو گے تو جنت جاؤ گے۔ فمن کفر فعلیہ کفر، اب جس نے کفر کا انتخاب کیا، انکار کیا، اللہ کو انکار کیا، اس کے قوانین قبول نہیں کی، اس کی بالادستی قبول نہیں کی، اس کی فرمودات سے عمل نہیں کی، اس کا یہ کفر اس کے اپنے گلے پڑ جائے گا، اس پر ہی مصیبت بن جائے گا۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرًا عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا،
اور جو جو کوئی کافر اپنے کفر میں آگے بڑھتا جائے گا، کفر میں ترقی کرتا جائے گا، اسی طرح اس کا یہ کفر اللہ رب العزت کے غضب و غصے کو بڑھاتا جائے گا، اضافہ کر دے گا۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، اور کافروں کو ان کا کفر خسارہ اور نقصان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں دیتا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پھر یہاں عیش کریں گے، یہاں بلند ہوں گے، اوپر جائیں گے، اور پھر آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا، پتہ تو ہے مر جائیں گے۔ اب یہ بھی ان کو بتایا گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو کہتے ہیں جب زندہ کیے جائیں گے تو وہاں بھی ہماری یہی حالت ہوگی، ہم طاقتور ہوں گے، مقابلہ کریں گے۔ کافرین کفرہم الا خسارا، کفار کو ان کا کفر خسارہ ہی خسارے میں ڈال دے گا، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز میں ان کے لیے اضافہ نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ یہاں سے کفر کے بجائے نفع کا وہ راستہ انتخاب کیا جائے کہ جو کبھی کم نہ ہو، بڑھتا ہی چلا جائے، ایسے نفع کے جو انسان کے تصور، انسان کی قوت ارادی اور انسان کے خیالات سے بھی ماورا ہو۔ اللہ رب العزت کو تاہم سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ